وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج رات تراویح میں ہم نے سورہ یاسین سے 23ویں پارے کی اختتام تک سنا ہے. سورہ یاسین، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل وہ سورہ یاسین ہے. مختلف احادیث مبارکہ میں مختلف انداز سے سورہ یاسین کے فضائل وارد ہوئے ہیں، جن کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان جس بھی مصیبت، جس بھی پریشانی، جس بھی تکلیف، جس بھی بیماری میں انسان سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو اس بیماری سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے. اور فرمایا کہ جس انسان نے صبح کے وقت اس کو پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دن کے سارے کام اللہ تعالیٰ اس کے بنا دیں گے. تو یہ سورہ یاسین بڑی برکتوں والی صورت ہے. اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے 2 سورتوں کی خود تلاوت فرمائی تھی فرشتوں کے سامنے. ایک سورہ یاسین تھی اور ایک سورہ طٰہٰ تھی. سورہ یاسین میں پہلا لفظ یاسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. آگے اللہ نے قرآن کی قسم کھائی، پھر فرمایا کہ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ رب العزت ایک سورت کی تلاوت آسمان زمین سورج چاند ستاروں کے پیدائش سے 1000 سال پہلے کر رہے ہیں، اس وقت آسمان زمین سورج چاند ستارے نہیں ہیں، آدم علیہ السلام کا وجود نہیں، آدم کا خمیر نہیں ہے. آدم کو جس مٹی سے پیدا کیا وہ ذرات ابھی تک اکٹھے نہیں کیے گئے. فرمایا کہ اس وقت اللہ فرما رہے تھے اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں. تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، رفعت اور منقبت بھی واضح ہوتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین کی تردید فرمائی کہ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ برابر ہے. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ڈرانے والے انبیاء علیہ السلام پہلے بھی آئے ہیں، لیکن بنی اسرائیل میں ایک دفعہ 2 نبی آئے اور ان 2 نبیوں کی تکذیب لوگوں نے کی. لیکن ایک بستی کے اندر رہتا تھا جو لکڑی کا کام کرتا تھا، بڑھئی تھا، اور وہ جو سے دور دراز علاقے میں رہتا تھا. تو اللہ رب العزت فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ جب اس نے دیکھا کہ نبیوں کی سر عام تردید کی جا رہی ہے، اس نے آ کے اس حبیب نجار اس کا نام تھا، اس نے آ کے اس بات کی تردید کی کہ تم نبیوں کی مخالفت کر رہے ہو، نبیوں کی بات کی تردید کر رہے ہو. تو انہوں نے ان نبیوں کو چھوڑ کر جن کی مخالفت کر رہے تھے، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے تھے، انہوں نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا، اس کو حبیب نجار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حبیب نجار کی شہادت بہت پسند آئی. اس نے ایک تو خود دعوت دی اور دوسرا دعوت دینے والوں کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان پیش کر دیا. یہ اس نے بہت بڑا کام کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت فوت ہو گیا اس وقت اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جس وقت اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جون سی ہے مجھے اس میں پہچان جاتی کہ میں کس بات کی طرف جون سا ہے ان کو ترغیب دے رہا. ما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین. فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد بھی کیا انسان کی دعا کام دیتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہے. ایک انسان وہ ہے کہ جو انسان زندہ مانگتا ہے، مردے تک پہنچتا ہے،
اور بسا اوقات ایک انسان فوت ہونے والا اتنا نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد ایک خواہش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اندر جو سا ہے اور جو سی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اور یہ حبیب نجار کے واقعے سے استدلال کیا ہے علماء نے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ آسمان کے اوپر جو نظر آ رہے ہیں آپ کو سورج اور چاند، یہ ہماری قدرت کے کرشمے ہیں، اور سورج ایک خاص مدار میں چلتا ہے اور چاند بھی ایک خاص مدار میں چلتا ہے۔ سورج اور چاند کا تعلق، دونوں کا تعلق آپ کی تاریخوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے شمسی تاریخ بھی ہماری ہے، قمری تاریخ بھی ہماری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اسلامی تاریخ ہے اور یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، دونوں تاریخیں ہماری ہیں، دونوں کا تذکرہ اللہ نے سورہ یاسین میں کیا ہے۔ سورج کے بھی ایک مدار بنائے ہیں، ان کے اس سے بھی بہت ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اور اس طرح چاند کے اللہ نے مدار بنائے ہیں، اور چاند کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات کو جوڑ دیا ہے۔ تو یہ دونوں تاریخیں اور دونوں چیزوں کو دیکھنا اور ان کو پرکھنا یہ اللہ کی قدرت کی عین نشانیوں میں سے ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دے کہ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکو، تو سور پھونکی جائے گی، تو اس وقت جو ان سے فوت شدہ لوگ قبروں میں ہوں گے وہ اپنے قبروں سے کفنوں کو جھاڑتے ہوئے میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو منظر ہوگا اور قبریں پھٹے گی اور لوگ اٹھیں گے اور نیک لوگ اپنے کفنوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے میدان حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے کفنوں سے مٹی جھاڑ کے اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں حساب و کتاب کے لیے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات حق ہیں۔ آگے چل کے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ روز قیامت کا دن ایسا ہوگا وہاں پر انسان چرب لسانی سے کام نہیں کر سکے گا کہ میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے معاملات کی صفائی پیش کر سکوں تاکہ میرا بچا ہو جائے، یہ کام نہیں چلے گا۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اللہ منہ پہ مہر لگا دے گے، منہ بند ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ خود بخود بولنے لگ جائیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور اس کے پاؤں بولیں گے اس کے۔ تو جسم کا ہر عضو جس سے اس نے نیکی کا کام کیا ہو یا گناہ کا کام کیا ہو وہ سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور جس وقت اس کے اپنے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے گے تو وہ کہے گا اپنے ہی جسم سے کہ میں نے تو تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری راحت کے لیے، تمہارے سکون کے لیے، تمہارے اطمینان کے لیے، تمہیں لذت پہنچانے کے لیے میں نے بڑے بڑے گناہ کر دیے، نہ حلال کا خیال کیا نہ حرام کا خیال کیا، سب کچھ میں نے کیا اور تم میرے ہی خلاف گواہی دیتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب تو تیرے پاس اللہ کی ایک امانت تھے، یہ آنکھیں اللہ کی میرے اور آپ کے پاس امانت ہے، اس کو صحیح دیکھنا یہ امانت کا صحیح حق ہے، اور اس کو غلط جگہ پہ دیکھنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ ہاتھ اللہ کے دیے ہوئے امانت ہے، یہ زبان اللہ کی امانت ہے، یہ کان اللہ کی امانت ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس امانتیں ہیں، تو اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ آگے چل کے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے آخر میں عاص بن وائل جو بہت بڑا مشرک تھا اس کا ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا۔ وہ عاص بن وائل بہت بڑا مشرک تھا اور مشرکین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث و مباحثہ کی اصل بنیاد یہی تھی، وہ کہتے تھے کہ مر جانا ہے، مٹی مٹی ہو جانا ہے اور کچھ نہیں آگے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہے، ساری زندگی آخرت کی ہے، ساری زندگی۔ تو ان کے ساتھ بحث و مباحثہ اسی بات پر تھا۔ ایک دفعہ عاص بن وائل قبرستان میں گیا، وہاں سے ایک ہڈی لے آیا، ہڈی پچھلی کسی میت کی ہڈی لے آیا اور وہ ہڈی لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی اور اس ہڈی کو پکڑا، بہت بسیدہ تھی، اپنے ہاتھ پر رکھا اور اس کو ایسے مسل رہا تھا اور وہ بالکل جو سے بھورا بن رہی تھی۔ ہڈی بہت پرانی ہو تو بھورا بن کے بالکل مٹی کے ذرات بن رہی تھی نیچے کی، اور ایسے پھونک مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان بسیدہ ہڈیوں کو جو بالکل بھورا بھورا ہو چکی ہے، چورا چورا ہو چکی ہے، ان کو کون زندہ کرے گا، ان کو کون زندہ کرے گا؟ تو اپنی طرف سے وہ ایک دلیل قائم کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو نبی تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے اگلا حساب کتاب ہے، یہ کیا حساب کتاب ہے؟ ذرے ذرے ہوا میں بکھر رہے ہیں، یہ کیا حساب کتاب ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فوراً قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، میں کہ اس کو کہو یحیی الذی انشأها اول مرہ، جس ذات اقدس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا وہی ذات اس کو دوبارہ پیدا کرے گی۔
پہلے تو جو تمہیں ذرے نظر آ رہے ہیں اڑتے ہوئے، یہ پہلے تو یہ ذرے بھی نہیں تھے، پہلے تو اللہ نے ذروں کے بھی بغیر سب کچھ کو پیدا کر دیا، اب تو پھر یہ ذرے ہیں، یہ اللہ ان کو جوڑ کے اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ سے بنا دے گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں، ان یقول لہ کن، کہتے ہیں کہ ہو فیکن، بس وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ میرا اور آپ کا ایک ارادہ ہے کہ ہم ایسے کریں گے اور میں ایسے کروں گا مستقبل میں، میری اولاد ایسے ہو جائے، میں یہ کام کروں، میرا فلاں بندہ ہے یہاں پہ چلا جائے، ہم ایک ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے تو ارادے کا نام ہی وجود ہے، جس چیز کو اللہ چاہ لیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے ہونے میں کوئی دیر ہی نہیں ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کن، جو اللہ نے فرمایا کہ ہو، یہ کن کا لفظ ہی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کاف اور نون کے ملنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ارادے کے وجود میں آنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو بڑی اور عالی ذات ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے سورۃ صافات کے اندر فرشتوں کی کچھ قسمیں کھائی ہے اور فرمایا کہ آسمان زمین کی پیدا کرنے والی ذات میری ذات ہے، اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، یہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اوپر کو جاتے ہیں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ذریعے ستارے مارے جاتے ہیں جس سے یہ جل جاتے ہیں، راکھ ہو جاتے ہیں، اور یہ اوپر کی باتیں نہیں سن سکتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری نہیں ہوا تھا، قرآن کی پہلی آیت جس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے تک شیاطین اوپر جاتے تھے، فرشتوں کے جو آپس میں مذاکرے ہوتے تھے ان باتوں کو سن لیتے، کچھ آدھی پونی بات نیچے لا کے کائنوں کو بتا دی، نجومیوں کو بتا دی، پھر وہ اپنے پاس سے مرچ مسالہ لگا کے لوگوں کو بتا دیتے، کوئی سچی کوئی جھوٹی۔ لیکن جس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کا اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت سے ان کا اوپر جانا بند ہو گیا، اور جیسے ہی کوئی جاتا ہے تو اس کو آگ کے شعلے اور آگ کے ستارے مارے جاتے ہیں تو ان کو پارا پارا کر دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے جنت اور دوزخ کے کچھ حالات بیان کیے ہیں کہ ایک شخص وہ ہوگا جو جنتی ہوگا اور ایک شخص وہ ہوگا جو جہنمی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو بندوں کا کچھ مکالمہ ذکر کیا ہے کہ ایک انسان نیکوکار تھا، وہ اپنے گناہ گار انسان کو ترغیب دیتا رہتا تھا، یہ کام کر لو، نیکی کا کام کر لو، یہ کام کر لو، لیکن وہ ہر دفعہ اس کی انکار کرتا رہتا اور کہتا تھا جس بات کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو یہ تو ایک بالکل فضول بات ہے، یہ تو دنیا میں وہ ایسے کرتا تھا۔ اللہ نے واقعہ بیان کر دیا قرآن میں، وہ واقعہ جو بعد میں آگے آنے والے وقتوں میں پیش آئے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہ جو نیکوکار انسان ہوگا وہ کہے گا مجھے وہ اپنا دوست نظر نہیں آ رہا، تو دنیا میں کہتے تھے تم تو ویسے فضول باتیں کرتے ہو، تم آخرت کی باتیں کرتے ہو، جنت کی باتیں کرتے ہو، جہنم کی باتیں کرتے ہو، یہ سب کچھ پہلی باتیں ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اے جان باؤں میں ٹھا اگلا جان کس ڈیٹا، وہ بہت سے لوگ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں بھائی جو زندگی ہے وہ تو گزارو، بھائی مال اکٹھا کرنا ہے دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کرو، حلال حرام جائز ناجائز پاک مطلب سب کچھ اکٹھا کر لو، عرب سے پتی بن جاؤ، خرب پتی بن جاؤ، لیکن آخر کیا ہے؟ مرنا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں مرنے کو تو سوچنا بھی نہیں ہے، مرنے کا تذکرہ بھی نہیں کرنا، مرنے کا نام بھی نہیں لینا، قبرستان میں بھی نہیں جانا، موت جہاں تذکرہ وہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے جیسا کہ یہ موت سے بچ جائے گی، بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہ بندہ کہے گا کہ وہ جو کہتا تھا کہ فضول کام ہے یہ ایسے ایسے ہے، وہ کہاں ہے؟ تو اللہ فرمائے کہ وہ دیکھ لو وہ جہنم کے اندر جل رہا ہے، وہ جہنم کے اندر جل رہا ہے، وہ اس سے وہ ملاقات کرے گا، اس کی ملاقات کو اللہ نے اس قرآن مجید کی صورت میں بند کیا ہے۔ آگے چل کے اللہ رب العزت نے چند انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی اللہ نے تذکرہ کیا اس سورۃ صافات میں، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے انبیاء پر اپنا سلام پیش کیا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، کہ ہماری سلامتی ہو، جہان والوں کی سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر، جو کام ان کے سپرد کیا گیا تھا وہ کام انہوں نے بدرجہ اولا بدرجہ اتم پورا کر کے دکھایا، اپنی ساری زندگی لگا دی۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے برگزیدہ انسان تھے، اس قال لابیہ و قومی، اپنی قوم سے کہا، اپنے باپ سے کہا ماذا تعبدون، کس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بتوں کی جو نہ دیکھتے نہ سنتے نہ چلتے نہ پھرتے نہ کھاتے نہ پیتے ہیں، نہ تمہاری بات کو سنتے ہیں، نہ تمہاری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، اس کی بات کرتے ہو؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے بچپن ہی سے توحید کا کام لیا تھا، اور اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ جا رہے تھے میلے پر، تو انہوں نے کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں بیمار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے،
ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ جو باتیں تم کر رہے ہو اس باتوں کے بارے میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں۔ اور دوسرا علماء نے کہا کہ ہر انسان باطنی طور پہ ترقی چاہتا ہے تو کچھ کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار، لیکن بیمار تھے نہیں۔ جس وقت وہ چلے گئے تو پیچھے جا کر انہوں نے کیا کر دیا، سارے کے سارے بتوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور ایک بڑا جو بت تھا اس کی ایک بازو توڑ دی اور ایک بازو کے اوپر ایک کلاڑا رکھ دیا اس کے اوپر۔ وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے معبودوں کو کس نے مار دیا، کس نے قتل کر دیا؟ اصل تو ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے کر رہے تھے کہ بھائی جن بتوں کو تم مانتے ہو یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تمہارا دفاع کیا کریں گے، تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ کسی کے ہاتھ کاٹا گیا ہے، کسی کا پاؤں کاٹا، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کی کچھ ہو گیا ان کے ساتھ، یہ اپنا کچھ نہیں کر، تمہارا کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ایک لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ ان بتوں سے نہیں ہوتا، وہی ہے ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک ایک بات جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ ایک ایک بات ان کافروں کی زبان سے کہلوائی کہ یہ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، یہ سنتے ہیں نہیں سنتے، بات کرتے نہیں کرتے، یہ ایسے کرتے نہیں کرتے، ایک ایک بات ابراہیم علیہ السلام سے ان کی زبان سے تائید کروائی اس بات کی، لیکن وہ پھر بھی اڑے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضد، اناد اور ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے کا اعلان فرمایا، کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر امتحان کی صورت میں پیش آیا تھا، بیٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، 9-10 سال ان کی عمر تھی، اس وقت اللہ نے کیا فرما دیا کہ آپ ان کو جا کے ذبح کر دیں۔ حضرت ابراہیم فرمایا یا بنیا کہ میں دیکھتا ہوں ایک خواب کے اندر کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ بیٹے نے آگے جواب دیا کہ ابا جان جو آپ کو حکم کیا دیا گیا آپ کر گزریے، آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کا خواب جو سا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ اگر آج کل کے کوئی بیٹے کے باپ کو خواب آ جائے تو باپ کہے کہ بیٹے میں آپ کے بارے میں خواب یہ دیکھتا ہوں، کہ ابا جی چھڈو خواب دیے گلا، یہ خواب کی باتیں ہیں، وہ ہم میں سے کوئی ایسے کہہ سکتا ہے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی وقت کے آنے والے نبی تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو پتہ تھا کہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے اس کا خواب یہ وہی ہوتا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال انہوں نے تیار کر دیا، فلما، جس وقت وہ سب کچھ تیار ہو گئے، تلہ، فرمایا کہ ان کی جو پیشانی ہے ان کو نیچے رکھ لیا اور ان کی اپنے اوپر وہ ڈال لی، کہتے کپڑا باندھ لیا اپنی آنکھوں کے اوپر۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی گئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، جو آپ نے آپ سے کہا کہ آپ نے کر دکھایا۔ اب آپ کے لیے جو ان سے ہے کہ جنت کا ایک مینڈا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ ان کی سنت کو ہم نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ اللہ کو پسند آ گیا کہ یہ اتنا قربانی دینے والا بندہ ہے، یہ پسند آ گیا، اللہ نے سب کو ان کے لیے آگے جاری فرما دیا۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر انداز میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کچھ الفاظ میں کیا جو کسی صورت میں اللہ نے نہیں کیا۔ وہ یونس علیہ السلام کا تذکرہ یہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے قوم سے ناراض ہو کے نکلے تھے اللہ کی اجازت کے بغیر، میں جس وقت وہ کشتی میں بیٹھے فالتقمہ الحوت وہو ملیم، تو وہ کشتیوں سے ڈولنے لگ گئے، لوگ ملامت کرنے لگے کہ بھائی کشتی کیوں ڈول رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کشتی اس لیے ڈول رہی ہے کہ کشتی کے اندر کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے رب کی اجازت کے بغیر آیا ہے، اپنے رب کی اجازت کے، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے گرا ڈالا، ایک دفعہ نام حضرت یونس کا نکلا، دوسری دفعہ تیسرے میں نکلا ان کا نام، تو انہوں نے خود ہی اللہ کا نام لے کے جو سمندر میں، دریا میں جہاں بھی تھے اس میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے انہیں وہاں پر چھلانگ لگائی انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو وہاں پر بھیج دیا، اور مچھلی کو جب بھیجا وہاں پر تو مچھلی جو اپنے منہ کھول کے کھڑی ہے، اس مچھلی کے منہ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے، اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان کو ہم نے 4 اندھیروں میں رکھا، لیکن دنیا کے ایک اندھیرا انسان پر آئے، ایک پریشانی آئے، پریشانی میں اندھیرا ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم بھول جاتے مجھے، میرے نبی یونس کو دیکھو جو 4 اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا، ان تمام اندھیروں میں بھی وہ اللہ کی ذات کو نہیں بھولے، وہ پکارتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ اس طرح اللہ کی ذات کو نہ پکارتے اور اپنے آپ کو جرم وار نہ سمجھتے اپنے آپ کو، فرمایا لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یوم قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی آ جائے، دنیا کے جتنے بھی اندھیرے انسان کے اوپر چھا جائے، تو انسان کو اللہ کی ذات سے پر امید رہنا چاہیے، نا امید انسان کو نہیں ہونا چاہیے، اور مشکل حالات میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا انسان کو ورد کرتے رہنا چاہیے۔ آگے سورہ صافات کے اختتام پہ اللہ رب العزت نے 3 آیات میں فرمائی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اور اس کے نیک عمل کے اختتام پہ ان 3 آیات کو پڑھ لیتا ہے، اس میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہماری تلاوت بھی ناقص ہے، ہمارا ذکر بھی ناقص ہے، ہماری نماز بھی ناقص ہے، جو انسان پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو ان 3 آیات کو انسان یاد کر لے، انسان اپنی ہر دعا کے آخر میں انسان پڑھتا رہے، اپنی نماز کے بعد ہی پڑھتا رہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما دے گی۔ آگے سورہ صاد ہے، سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ تعجب اس بات پہ کیا تھا، ایک دفعہ بہت سارے مشرکین آئے اور بڑے بڑے سردار آئے، اور آپ نے بات کی سب بات کو تسلیم کرنے لگ گئے۔ جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہوئی تو جو تسلیم کر رہے تھے، سارے ہلا رہے تھے، وہ سارے کے سارے یکدم کھڑے ہو کے چلے گئے اور سب نے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں کہ آپ کس چیز پہ تعجب کرتے ہیں؟ آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ کا کام ہے پیار و محبت کے ساتھ دین کی طرف بلانا ہے، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ دمبیوں کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمانے کے لیے جو سا ہے وہ 2 فرشتوں کے ذریعے بھیجا، کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کے حضرت داؤد علیہ السلام سے دیکھا، سے سوال کیا کہ دیکھو بھائی میرا ایک بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 دمبی ہے، اور اس نے ظلم کے ساتھ میری اس دمبی کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، میرے دمبی پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ آپ فیصلہ فرمائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں کہ تمہارے ناحق وہ کر رہا ہے، اور اکثر مال والے جو ان سے ہوتے ہیں، جن کے پاس مال زیادہ ہوتے ہیں، وہ غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں، ان کے اوپر یہ جن سے غبن کر لیتے ہیں، یہ فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاضی کا اصول یہ ہے، جب بھی کوئی آپ کے سامنے معاملہ پیش کرے تو سب سے پہلے اس کے موقف کو بھی سنو اور اس کے مخالف کی بات بھی سنو، اس کی دونوں باتوں کو سن کر پھر فیصلہ کیا جائے۔ ایک یک طرفہ بات سن کے فیصلہ کرنا یہ انصاف کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی انسان قاضی بن جائے اور اس کے سامنے ایک شخص اپنی آنکھ کو اپنے ہاتھ میں نکال کے لے کر آئے کہ میری آنکھ فلاں بندے نے پھوڑ دی ہے، میرے بارے فیصلہ کرے، تو تم فوراً فیصلہ نہ کر جب اس کی بھی آنکھ پھوڑ دو۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے یہ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ کے آیا ہو سکتا ہے یہ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ گیا ہے۔ پہلے دوسرے کا موقف تو سنو، دوسرا کہتا کیا ہے، دوسرے کا موقف کیا ہے۔ شاید غریب نے جو سے اس امیر کے اوپر جو سے ظلم کیا ہو، چوری کر لیا اس نے، اور کوئی کام کر لیا اس نے، تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے بات سنی نہیں، فیصلہ کر دیا، اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب پتہ لگا تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے سامنے رونے گڑانے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے ان کو معاف کر دیا، ان کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی باحیا انسان تھے، اور اپنے کمرے کے اندر، اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر عبادت کیا کرتے، اس سے باہر نہیں کرتے تھے۔ بہرحال آگے چل کے اللہ رب العزت حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایوب علیہ السلام بھی ہمارے بڑے نیک بندے تھے۔ ایوب علیہ السلام میں کیا باتیں پائی جاتی تھی؟ فرمایا کہ ایوب علیہ السلام بڑے صبر والے انسان تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بیماری بھیجی، اور بیماری بھی 1 دن 2 دن یا مہینے 2 مہینے کی نہیں تھی، 18 سال تک وہ بیمار رہے، 18 سال تک، اور ان کے جسم کے اندر جو ان سے ہے بہت گہرے زخم پڑ گئے تھے جس سے وہ پیپ رستی تھی۔ اور جو ان سے ایوب علیہ السلام پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ پورے بدن پر کوئی جسم کا حصہ ایسا خالی نہیں تھا جہاں پہ زخم نہ، اور زخم ٹھیک بھی نہیں ہوتا تھا، ان کے زخم ٹھیک بھی نہیں ہوتے تھے، صرف ایک چیز کے زبان ان کے ٹھیک تھی، اور وہ زبان سے دن کے اندر اللہ کا ذکر کرتے تھے آدھا دن، اور آدھا دن اللہ کا شکر کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر، تجھے زبان تو دی ہے جس سے تیرا ذکر کرنے کی میں توفیق مل رہی ہے، زبان پہ تمہیں چھالے نہیں نکال دی ہے کہ تیرا ذکر بھی نہ کر سکتا میں۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے نبیوں کی زندگیوں سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ انسان کے اوپر کیسے بھی حالات آئے، انسان دیکھے کہ اللہ کا دیا ہوا کیا ہے،
اللہ نے ہاتھ تو دیے ہے، پاؤں تو دیے ہیں، ہر چیز اللہ نے دی ہے، تو اس کے اوپر انسان شکر ادا کرے۔ ایک اللہ کے بڑے بزرگ تھے، مسجد سے باہر نکلنے لگے تو جوتی کوئی نہیں تھی، وہ واپس آئے، دوبارہ نفل پڑھے کہ اللہ تیرا اچھا اصول ہے، میں صبح سے لے کے چاش کی نماز تک مسجد میں بیٹھا رہا، تیری بات کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، اب تیرا نام لے کے باہر نکل جوتا ہی نہیں آگے نہیں ہے۔ بہرحال دعا کی، واپس آئے، جوتا نہیں تھا، باہر نکل گئے، تھوڑا سا آگے گئے تو فوراً دیکھا کہ ایک شخص ایسے جو مانگ رہا ہے اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں۔ وہ اللہ والے بزرگ دوڑے واپس آئے اور فوراً آ کے سجدے میں گر کر رونے لگی، میرے مولا میں تو بنا شریف کو اتر آیا، میں تو میرے تو یہ کام ہی نہیں تھا، مجھے تو تیرا شکر ادا کرنا چاہیے، میرے مولا تو نے مجھے پاؤں دیے، مجھے پاؤں دیے، تو نے مجھے اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے مجھے۔ تو بہرحال انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر بھی اللہ کا شکر کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ ہوا یہ کہ ان کی بیوی راستے سے آ رہی تھی، راستے میں شیطان مل گیا، شیطان نے کئی دفعہ برگلانے کی کوشش کی، لیکن ایک دفعہ شیطان ان کو برگلایا اور شیطان نے کہا کہ ایسا کرو کہ فلاں فلاں کلمہ پڑھ لو اور ایسا کام کر لو تو تمہارے شوہر کو جو ان سے شفا مل جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ان سے ہے وہ بتایا نہیں، تو جب بعد میں پتہ لگا تو ایوب علیہ السلام نے کہا وہ تو شیطان تھا جو غلطی اور تمہیں شرک کی طرف دعوت دے رہا تھا، صحت بیماری والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، کوئی کسی کو صحت اور بیماری نہیں دے سکتا، یہ اللہ کی ذات، اس کو چاہے صحت، اس کو چاہے اللہ کی بیماری دے۔ اور ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی اگر اللہ نے مجھے صحت دے دی موت سے پہلے تو میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، 100 ڈنڈے ماروں گا، 100 کوڑا کی قسم کھا لی انہوں نے۔ جس وقت یہ بات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حال پہ رحم فرمایا، اور جس وقت وہ سو رہے تھے اٹھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بچے ہوئے، اللہ نے فرمایا اور کچھ میرے جلے اپنے پاؤں سے ٹھوکر تھوڑی مارے، آپ پاؤں سے ٹھوکر ماری انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جسم کے ساری بیماریاں دور کر دیا، کہ فلاں کنویں میں جا کے نہایا، وہ نہائے اور جا کے وہ سب کچھ دور ہو گیا، اور وہ آ کے اپنی اسی چارپائی کے اوپر 18 سال کے بعد بیٹھ گئے۔ اور بیوی باہر جاتی تھی، کسی سے کھانا مانگ لائی، کسی کوئی کام کر کے لے آئی، جس وقت وہ بیوی واپس آئی گھر کے اندر تو وہ حیران رہ گئی کہ یہ بندہ کون ہے، وہ دوسرا منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، 18 سال بعد اسی دوبارہ حالت میں جوانی کی عالم میں بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت ایوب علیہ السلام فرمایا میرے اللہ نے میرے اوپر رحم فرمایا، میرے اللہ نے میرے اوپر رحم فرمایا اور میرے اللہ نے مجھے دوبارہ صحت عطا فرما دی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کو وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اگر آپ اپنی قسم کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، قرآن شریف میں ذکر کیا، ضغث کہتے ہیں جھاڑو کو، آپ جھاڑو کو پکڑ لیں، اس میں 100 تیلے ہو گئے اس کے اندر، تو کوئی ایسے پکڑ کے ایک دفعہ اس کو مار دے، اس کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے بھی 18 سال آپ کے ساتھ بیماری کے عالم میں اس نے گزارے ہیں، آپ کی خدمت کرتی رہی ہے، تو یہ نہیں کہ آپ 100 ڈنڈے مار کے بیچاری عورت ہی مار جائے گی، یہ تو بارہ فرمایا کہ اللہ رب خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، قسم میں آپ جھوٹے بھی نہیں ہوں گے۔ ایوب علیہ السلام نے یہ کام کیا تو اللہ نے اس کام کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ آگے چل کے سورہ زمر ہے، سورہ زمر کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الا للہ دین خالص، کہ دیکھو انسان کو دین خالص کی اتباع کرنی چاہیے۔ دین خالص کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ ہو، اور انسان کا طریقہ اور انسان کا رواج اور سب کچھ شریعت کے مطابق ہو، یہ دین خالص ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، یہ آسمان زمین سورج چاند ستارے اور دن اور رات کی روشنیاں اور اندھیرے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اور آگے اللہ رب نے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اجر کتنا ہے، بغیر حساب، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے اس کا۔ اس لیے علماء نے کہا شکر اور صبر دونوں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن شکر پہ اللہ کا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں اضافہ کر دوں گا، لیکن صبر اس سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دولت طرف سے انسان کو عطا کردہ نعمت ہے کہ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون، صبر کرو گے بغیر حساب، تمہیں بغیر حساب کتاب کے دوں گا، زیادتی کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا جہاں پہ، تو اللہ اتنا کچھ انسان کو صبر پہ دیتے ہیں۔ آگے چل کے آخر میں مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کب فوت ہوگا، ان کا مشن ختم ہوگا۔ فرمایا کہ کسی کی موت کی انسان کو سوچ اور تمنا میں نہیں رہنا چاہیے، کوئی دنیا کے اندر بوڑھے سے بوڑھا انسان ہے، بیماریوں میں جو سے دبا ہوا انسان ہے، اس کی موت کے بارے میں انسان کو کش مکش میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ بڈھا کب مرتا تو مجھے کوئی چیز ملے گی، یہ فلاں کب مرے گا تو فلاں ہوگا، نہیں، بلکہ زندگی موت کا انسان کو نہیں پتا، اللہ کی ذات کو پتا ہے۔ اور مشرکین مکہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون، اللہ نے فرمایا کہ موت تو آپ کو بھی آنی ہے اور موت ان سب کو بھی آنی ہے، موت تو ہر کسی کو آ کے رہنا ہے، لیکن موت کا انتظار کسی کے بارے میں کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ